الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ سامعین محترم، ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری، مورخین اور سیرت نگاراں دے نزدیک یہ مہینہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت دا مہینہ، اور اس تاریخ دے حوالے دے نال بھی مورخین دے اندر ایک لمبا چوڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول دے مہینے دی کس تاریخ نو پیدا ہوئے۔ یہ سارے اختلافات دی وجہ اور سبب یہ کہ قرآن اور حدیث یہ دین اسلام دا سارا ذخیرہ اس حوالے دے نال خاموش ہے کہ آپ دی ولادت و باسعادت دا مہینہ کیڑا سی اور آپ کس تاریخ نو پیدا ہوئے، کیونکہ قرآن اور حدیث ہمیشہ مقصد دی بات کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیشہ ایسی چیز نو بیان کرتا ہے کہ جدے نال انسان دی دنیاوی زندگی سنور جائے اور انسان دی آخرت بہتر ہو جائے اور انسان اللہ دی جہنم کو بچ کے اللہ دی جنت دا ذریعہ بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت دے مہینے دا علم ہو جانا اور اس تاریخ دا پتہ چل جانا یہ کوئی ایسا بنیادی مسئلہ نہیں جدے تے جنت اور جہنم دا فیصلہ ہوئے، لہذا قرآن اور حدیث اس بارے خاموش ہے۔ تاریخ والیاں نے اس حوالے نال بڑا لمبا چوڑا اختلاف کیتا۔ کیوں اختلاف ہویا؟ کہ دلیل نہیں سی، وحی دا علم نہیں سی۔ وحی دا ہمیشہ علم قطعی ہوتا ہے، وحی دے علم اندر اختلاف نہیں ہوتا۔ تو اس سارے اختلافات تو قطع نظر کردیا ہویا میں اختلافات اندر نہیں جانا چاہتا، کسی نے کی تاریخ لکھی ہے، کیوں لکھی، میں اصل اپنا مضمون اور اپنی بات سمجھانا چاہنا جو قرآن اور حدیث کا مقصود ہے۔ اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور آپ دی پیدائش، آپ دا میلاد، آپ دا پیدا ہونا یقیناً ایک ایمان والے بندے واسطے، ایک مسلمان واسطے ایدے نالوں بڑی نعمت بھی نہیں اور ایدے نالوں بڑی خوشی دا موقع بھی نہیں۔ لیکن آن والے دنوں دے اندر پاک و ہند دے اندر یہ بہت زیادہ معاملہ عام کیتا جائے گا کہ سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیدا ہون دی خوشی بڑی ہے، لہٰذا اسی اس حوالے دے نال بازار سجا رہے ہیں، بھنگڑے پا رہے ہیں، لڑیاں پا رہے ہیں اور اسی سارے ناچ گانے دے پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ ہن قسمت اپنی اپنی ہے، مقدر اپنے اپنے نے، نصیبے اپنے اپنے نے۔ کسی دی قسمت دے مقدر اندر یہ بات آئی کہ انہاں شور تے بڑا پانا ہے، سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی خوشی بڑی ہے، خوشی دا نام لے کے انہاں ہر وہ کام کرنا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے، آپ دے دین، آپ دی شریعت دی مخالفت ہے۔ خوشی بڑی ہے کئی لوگاں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیدا ہون دی اور وہ دا پرچار بھی بڑا کرن گے، لیکن ایک ایسا خوشی دا اظہار ہے، خوشی بڑی ہے پیدا ہون دی پر عقیدے اندر آپ نو امام نہیں منیا۔ کیسی خوشی ہے؟ خوشی بڑی ہے پیدا ہون دی پر فروع مسائل اندر آپ نو امام نہیں منیا۔ خوشی بڑی ہے نبی علیہ السلام دے پیدا ہون دی پر آپ دی آمد دے نعرے لا کے سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، یہ سارے نعرے لگا کے خوشی بڑی ہے پر اتباع نبی علیہ السلام دی نہیں۔ نہ نماز اندر سنت دا طریقہ، نہ روزے اندر سنت دا طریقہ،
نہ حج عمرے اندر سنت دا طریقہ، نہ زکات اور عشر اندر سنت دا طریقہ، ہر کم ہر فعل اندر سنت دی مخالفت، پر خوشی بڑی ہے، مقدرہ دی گل ہو سکتی ہے نا، تانوں اے تواڈے مقدر مبارک، اور ساری خوشی دا انداز دیکھ، سانو خوشی ہے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے پیدا ہون دی، اساں عقیدے اندر بھی امام آمینہ دے لال نو منے ہیں، اساں فروع اندر بھی امام آمینہ دے لال نو منے ہیں، بلکہ بقول حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ دے، اور ساڈا دل ایڈا کو ہے، ساڈا دل اتنا بڑا نہیں کہ ادھروں بھی آ جائے ادھروں بھی آ جائے، ہندوستان میں بھی آ جائے، بغدادوں بھی آ جائے، کوفے تو بھی آ جائے، اجمیر چو بھی آ جائے، اور ساڈا دل تے ایڈا کو ہے، ساڈی خوشی دا انداز دے، اس دل اندر آمینہ دا لال آ گیا ہے، دوسرے واسطے جگہ نہیں بچی، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، ساڈے دل اندر کیسا پیار ہے، ساڈی خوشی دا اظہار دیکھ، خوشی کنوں کہا جاندہ ہے؟ خوشی کہا جاندہ ہے دل اندر محسوس ہونے والی لذت نو، جن نے دل اندر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت دی خوشی محسوس نہیں کی تھی، آپ دے کردار اور عمل نو اپنے واسطے نمونہ نہیں بنایا، انہوں کادی خوشی ہے؟ صرف زبان دے جمع خرچ نے اور زبان دیا باتاں نے، ذالک قولہم بافواہہم، انہاں دے منہ دیا گلاں نے، انہاں دا عمل کردار او دے پر عکس نظر آندا ہے۔ اگر خوشی ہوندی نبی علیہ السلام دے آن دی، پیر طریقت کسی اور نو نہ سمجھ دے، خوشی ہوندی نبی علیہ السلام دی ولادت باسعادت دی، پھر رہبر شریعت غیراں نو نہ بناندے، رہنما تے ہور کسے نو اے لقب نہ دیندے، رہبر شریعت بھی آمنہ دے لال نے، پیر طریقت بھی آمنہ دے لال نے، آپ ایسے رہنما نے کہ آپ دی رہنمائی اندر کوئی کسر باقی نہیں، اور یہی بات اللہ دے قرآن نے جگہ جگہ بیان کی دی ہے، جڑا مقام میں شروع خطبے اندر تلاوت کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے بھی یہی بات بیان کی دی ہے، قرآن دے الفاظ تے غور فرماؤ، میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد، آپ کا تعارف، آپ دی شان، آپ دی بعثت دا مقصد اور ساڈی ذمہ داری اور اصل خوشی کنوں ہے، اللہ نے سورہ اعراف دی 157 نمبر ایک آیت اندر سمندر نو کوزے اندر بند کر دیتا ہے، قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ فرمایا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تعارف ہے میرے پیغمبر دا، کیا شان ہے میرے پیغمبر دا، کس مقصد واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد ہوئی ہے؟ فرمایا الذین یتبعون، او لوگ جڑے پیروی کردے نے کس بندے دی؟ الرسول النبی الامی، جنہوں اللہ نے رسول بھی بنایا ہے، جنہوں اللہ نے نبی بھی بنایا ہے، اور ہے بھی الامی نے جو پڑھنا لکھنا نہیں جان دے، کیسے رسول دے کیسے نبی نے، کیا اللہ نے شان عطا فرمایا، آئے سب تو آخر دینے، شان اللہ نے سب تو اچھا عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا اس پیغمبر دی اطاعت اور فرما برداری کر دینے، اس پیغمبر دی مزید تعارف دے پہچان کی ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس پیغمبر دی شان تورات اندر بھی موجود ہے، اس پیغمبر دی شان انجیل اندر بھی موجود ہے، وہ اپنے کو لکھا ہویا پاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ پہلیاں آسمانی کتاباں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ، کیا شان اللہ نے عطا فرمایا ہے، کیا مقام تے کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ دے آن تو پہلا آپ دے تذکرے جاری نے، آپ دے آن تو پہلا جتنے بھی نبی آئے نے آپ دی
دی بشارت دیندے آئے نے، آپ دی خوشخبری سناندے آئے نے، کیسے میرے پیغمبر نے عالم ارواح اندر میرے پیغمبر دا تعارف کروایا جا رہا ہے، میرے پیغمبر دی پہچان کروائی جا رہی ہے۔ فرمایا او پیغمبر تواڈے اندر میں مبعوث کر دیتے نے، اس پیغمبر دی ذمہ داری پھر کی ہے، آپ دی آمد دا پھر مقصد کی ہے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام لوگاں نو نیکی دا حکم کرنا آئے نے اور برائی تو منع کرنا آئے نے۔ ہر او عمل جدے نال اللہ دا قرب مل جاندا ہے، ہر او فعل جدے نال انسان اللہ دی جنت دا حقدار بن جاندا ہے، او دی رہنمائی کرنے واسطے میرے پیغمبر آئے نے، اور ہر او فعل تے عمل جدے نال عرش والا رب ناراض ہو جاندا ہے، جدے نال انسان جنت تو محروم ہو کے اللہ دی جہنم دا پالن بن جاندا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام او دے تو منع کرن آئے نے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تے میرے پیغمبر ہر پاکیزہ تے ستھری چیز نو حلال کرن واسطے آئے نے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، میرے پیغمبر دی آمد دے نال اللہ نے ہر گندی شے نو حرام کر دیتا ہے، ہر ناپاک چیز تو منع فرما دیتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، میرے پیغمبر دی آمد دے نال اللہ نے پہلے نبیوں دی شریعت اندر جو سختی والے احکام سن، جو بوجھ امتاں دے اوتے اللہ نے پایا سی عبادات دے حوالے نال، دیگر معاملات دے حوالے نال، میرے پیغمبر دی آمد دی وجہ تو اللہ نے وہ سارے بوجھ اس امت دے ہلکے تے آسان کر دیتے ہیں، وہ سارے بوجھ ختم کر دیتے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دے نال جو لوگاں نے اپنی طرف رسم و رواج بنا کے اپنے گلے اندر توق پالے سن، میرے پیغمبر وہ سارے توق بھی اتارن آئے نے، لہذا میرے پیغمبر دی ذمہ داری ہے، آپ نے ساری رہنمائی کر دیتی ہے، تے خوشی کنوں ہے جڑا میرے پیغمبر دی اس ذمہ داری تو سبق حاصل کر کے آپ دی زندگی نو عملی نمونہ بنا کے اے والے اعمال کردا۔ فالذین آمنوا بی، جیڑا بندہ میرے پیغمبر دے ایمان لے آوندا ہے، وعزروہ، میرے پیغمبر دا ادب کردا ہے، میرے پیغمبر دا احترام کردا ہے، آپ دی ذات دے مقابلے اندر کسے دی ذات نو کھڑا نہیں کردا، آپ دی بات دے مقابلے اندر کسے دی بات نو کھڑا نہیں کردا، بلکہ جو میرے پیغمبر دا ادب قرآن نے بیان کیتا ہے آپ دا اسی طرح ادب کردا ہے، احترام کردا ہے۔ وَنَشَرُوا، تے میرے پیغمبر جو دین لے کے آئے اس دین نو اگے پھیلان اندر مدد کردا ہے، اپنے کردار دے نال، اپنے عمل دے نال، اپنے خون پسینے دے نال، اپنے مال دے، اپنی جان دے نال اللہ دے دین دی آویاری کردا ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تے اس نور دی پیروی کردا ہے جو میرے پیغمبر تے نازل کیتا گیا ہے، یعنی وحی دے علم دی پیروی کردا ہے، قرآن اور حدیث دے علم دی پیروی کردا ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا اس انداز نال مقصد پورا کردا ہے، اس انداز نال خوشی دا اظہار کردا ہے، ایمان لے آوندا ہے، ادب کردا ہے، تے آپ دے دین نو اگے پھیلان اندر مدد کردا ہے، قرآن اور حدیث دی پیروی کردا ہے۔ اولئک هم المفلحون، میں رب گارنٹی دے رہا کامیاب بھی یہی ہے تے میری جنت دا حقدار بھی یہی ہے۔ اے کامیابی اللہ نے معیار بیان کر دیتا ہے، نمونہ اور کسوٹی بیان کر دیتی ہے، آپ دی آمد دا مقصد بیان کر دیتا ہے، تے آپ دی آمد دا جو مقصد سی میرے پیغمبر علیہ السلام نے وہ ادا کیتا کہ نہیں؟ ذرا قرآن دے الفاظ پہ غور کر لو، اللہ فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تواڈے تے نبوت اور رسالت دا بوجھ پا دیتا ہے، عہدہ اور منصب تانوں عطا کر دیتا ہے، لہذا ذمہ داریاں ادا کرو۔ تواڈی ذمہ داری اے وے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، لوگاں نوں نیکی دا حکم دیو تے لوگاں نوں برائی تو منع کرو، ہر عمل دے حوالے نال رہنمائی کر دیو۔ اے عمل اللہ دی جنت دے قریب کردا ہے، اے عمل اللہ دی جہنم دے قریب کردا ہے، ہر لحاظ نال رہنمائیاں کر دیو۔ اس طرح دے اعمال کرو گے اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے گا، اس طرح دے اعمال کرو گے اللہ تواڈے تے ناراض ہو جائے گا۔ پھر میرے پیغمبر نے اس ڈیوٹی نو کنا نبھایا ہے، اس ذمہ داری نو کس انداز نال ادا کیتا ہے کہ رب نے گارنٹی دے دیتی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے دنیا کائنات دیو لوگو، میرے نبی نو جو میں ذمہ داری دے کے بے عزت کیتی ہے، میرے نبی دی آمد دا جو مقصد سی، میرے نبی نے اس انداز نال اس مقصد نو پورا کر کے وکھایا ہے کہ میں رب اعلان کر رہا جو میرے پیغمبر تانوں حکم دے لو کر گزرو، جدے تو منع کرن او دے تو باز آ جاؤ، یہی تہاڈی کامیابی دا راز ہے۔ ہن ذرا غور کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے نیکی ہر پہنچا دیتی ہے، ہر نیکی دی رہنمائی کر دیتی ہے، ہر گناہ تو میرے پیغمبر نے آگاہ کر دیتا ہے۔ اگر 12 ربیع الاول نو اے سارے عمل کرنا اور اے انداز اختیار کرنا نیکی ہوندا تے میرے پیغمبر ضرور بیان کر دے۔ اگر یہ سارا کچھ نیکی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام انہوں بیان کر کے جاندے، اگر آپ نے بیان نہیں کیتا پھر عملی طور تے ایرا تساں اظہار کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس ذمہ داری ادا کرن اندر پوری امانت و دیانت دے نال عمل سر انجام نہیں دیتا، اے نیکی رہ گئی سی۔ میں دس رہا اے بھی عمل نیکی ہے، لہذا نیکی کریا کرو۔ آپ دی امانت و دیانت تے ڈاکہ ڈالیا جا رہا ہے، اور قرآن اور حدیث دے جو اللہ نے علم بیان کیتا ہے کہ رب کہہ رہے ہیں میرا علم ہے، میرے پیغمبر نے ذمہ داری ادا کر دیتی ہے، اللہ دے علم تے ڈاکہ ڈالیا جا رہا ہے کہ رب دا علم غلط ہے، معاذ اللہ میرے پیغمبر نے اے نیکی دا عمل سانو نہیں دسیا۔ ذرا غور کیجئے اپنے بیانات تے، اپنے انداز زندگی تے، اپنے طرز زندگی تے، اس عمل دے نال کس قدر خطرناک جملے لوگاں دی زبان تے جاری ہو گئے۔ آپ نے ہر عمل پہنچا دیتا ہے، اگر یہ نیکی ہے تو پھر میرے پیغمبر نے یہ ضرور بیان کیتا ہے، اور اگر بیان کیتا ہے تو پھر دلیل اللہ دے قرآن اندر یا حدیث اندر ہوئے گی۔ جدو پورا قرآن اور حدیث خاموش ہے تو یہ مطلب ہے یہ نیکی نہیں، لوگاں دا کڑیا ہویا اپنا عمل ہے، اور یہ دلیل اس انداز نال بھی ہے چونکہ یہ بدعت ہے، اس واسطے لوگاں دا کڑیا ہویا اپنی مرضی دا عمل ہے، جیڑا جویں چاہندا ہے عمل کردا ہے، اودے تے کوئی روک ٹوک نہیں۔ بدعت ہوندی اس واسطے اپنی مرضی کرو، لیکن شریعت کا معاملہ یہ برعکس ہے۔ شریعت اندر رب دی پیروی ہے، نبی علیہ السلام دی اتباع ہے، اللہ دی فرما برداری ہے، نبی علیہ السلام دا طریقہ ہے، شریعت اندر منمانی نہیں۔ بدعت اندر منمانی ہے، ایک کڑیا ہوا طریقہ ہے نا، تاں تے ہر ایک دا انداز مختلف ہے تے ہر ایک دا انداز ہی محبت تے دلالت کردا ہے۔ کسی دا انداز ہے انہیں اپنا گھر سجایا ہے، اے محبت دی علامت ہے جی، اے خوشی ہو گئی، نہ انہیں بازار سجائے نے، نہ وہ جلوس اندر نکلے ہے، نہ انہیں مشل بردار جلوس کٹیا ہے، نہ انہیں کوئی اور معاملہ، انہیں صرف اپنا گھر سجایا ہے۔ چونکہ بدعت ہے، کون پوچھنے والا کون روکنے والا جی، ساری خوشی پوری ہو گئی۔ کسی نے گھر نہیں سجایا، باہر لائٹنگ کر لی ہے، وہ چھوٹیاں چھوٹیاں چائنا دیا بتیاں لان نال جی ساری محبت ہے، خوشی پوری ہو گئی ہے۔ کسی نے لائٹاں بھی نہیں لائیاں، انہیں بازار سجایا ہے، کپڑے لگائے نے بازار تے، وہ خوشی اس انداز نہ ہو رہی ہے۔ کسی کی خوشی کی ہے، نہ انہیں گھر سجایا نہ انہیں بازار سجایا، انہیں اپنی بیٹھک اندر محفل کرائی ہے تے اوتھے جناب کو چند نعت خان سدے نے، وہ نعت خانی دی محفل ہوئی ہے، لو جی ساری خوشی تے ساڈے مینات دا حصہ پی گیا۔ کسی نے کوئی انداز، کسی نے کوئی انداز، پھر ہر ایک دا اپنا ہی طریقہ ہے۔ کسی نے 12 ربیع الاول نو کرنا ہے تے کسی نو چونکہ سرکاری بعض محکمے اندر 12 ربیع الاول دی چھٹی نہیں ہوندی، بڑی پابندی ہوندی ہے، انہاں کو خاص چھٹیاں ہوندیاں نے، انہیں 12 نو نہیں کرنا، انہوں جدو چھٹی ہونی ہے۔ کسی نے 18 ربیع الاول نو کرنا ہے، کسی نے جناب 17 ربیع الاول نو خوشی کرنی ہے، کسی نے ربیع الاول دا مہینہ کٹ کے بھی اگلے مہینے، کیونکہ بدعت ہے، کیڑا کوئی ثبوت ہے، کیڑی کوئی دلیل ہے، ربیع الاول چ کر لو، ربیع الثانی چ کر لو، 12 نو کر لو، 17 نو کر لو، کون روک سکتا ہے، کون پوچھ سکتا ہے؟ بدعت کا انداز ہی ہے جہاں مرضی جو مرضی جدو مرضی کرے۔ کیا سنت کا معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا کبھی اس طرح ہوا کہ یکم شوال نو عید الفطر ہے تے کوئی آ کے جناب مینوں چھٹی نہیں، میں 5 شوال نو ہی پڑھنی ہے؟
سنت ہے نا ہر ایک مرتبہ وکر یکم شوال میں پڑھتا ہے تے ہر ایک دا طریقہ بھی ایک ہی ہے. کوئی عید دے موقع تے عید الفطر دے موقع تے قربانیاں نہیں کرتا کیونکہ سنت ہے نا ہر ایک دا طریقہ ایک ہے. تکبیراں پڑھتے ہوندے نے تکبیراں پڑھتے جاندے نے نئے لباس حتیٰ کہ بڑے بڑے مکاتب وکر بڑا بڑا اختلاف ہے پر سارا طریقہ سنت دے مطابق کیونکہ سنت سی لہذا ایک ہی طریقہ ہے. ہر ایک ہی کام کرتا ہے. وہ صبح اٹھتا ہے فجر پڑھتا ہے تیاری کرتا ہے تے ایک ہی زبان تے جملے نے اللہ اکبر سارے تکبیرات ہی پڑھ رہے ہیں اللہ دا شکر ہی ادا کر رہے ہیں سارے 2 رکعت عید دی نماز نفل ہی ادا کر رہے ہیں اور سارے خطبہ اور دعا اندر شامل ہی ہو رہے ہیں. ایک ہی طریقہ سنت ہے نا عید الاضحیٰ ہے سارے دا ایک ہی طریقہ ہے. عید بڑی ہے سارے قربانی کر رہے ہیں. ایک ایسی عید ہے ایک ایسی خوشی ہے ایک ایسا جڑا انداز ہے کوئی 18 نو کر رہا کوئی 17 نو کر رہا مزہ نہیں آ گیا خوشی دا اپنی مرضی جی مرضی کو کرتا رہے بدعت ہوندی اسے واسطے رہے. کتنے یاد آئے خطیب اشیاء حضرت مولانا قاری عبد الحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ رحمت واسعہ بڑی پیاری بات کیا کرتے فرماندے نے سنت بین الاقوامی ہے سنت جڑی ہے وہ انٹرنیشنل ہوندی ہے تے بدعت جڑی ہے وہ علاقائی ہوندی ہے. سنت دا ہی معیار ایسا ہے وہ مشرق بھی ہوئی ہے مغرب چ بھی ہوئی ہے شمال چ بھی ہوئی ہے جنوب اندر بھی ہوئی ہے پر بدعت ہر علاقے دی الگ ہے ہر محلے دی الگ ہے ہر ملک دی الگ ہے حتیٰ کہ ہر بندے دی الگ ہے. ہر بدعت کا یہی معاملہ ہے تو صرف ایک مثال ہے نا 12 ہر بدعت کا یہی معاملہ ہے. تھی وہ فوتگی دیا وفات دیا جنیاں بدعتاں نے انہاں اندر بھی دیکھ لو ہر بندے دی اپنی مرضی. بدعت موم دی ناکے جڑا جدھر جائے کما لے. پہلا انداز کی سی تیسرے دن جی میت دا ختم ہونا ہے وہ ختم دا انداز کی ہے کہ 30 پارے لے آندے جانے نے ایک ایک پارا 30 بندیاں چ ونڈیا جانا ہے. لو جی پورا قرآن مکمل کر کے اے میت نو جڑا نا ثواب بخش دیتا گیا ہے بھی طریقہ غلط لیکن بدعت ہے نا کون پوچھنے والا ہے. پہلا یہ انداز سی اسی اپنے بچپن اندر ویندے رہے ہاں پھر جناب جویں جویں ترقی ہوندی گئی پھر ختم اندر بھی جناب جدت ترقی آ گئی. ہن کی ہے کوئی کر رہا 10واں تے 40 اکٹھا بدعت ہے نا جویں مرضی کر لو کبھی 10واں تے 40 بھی اکٹھا ہویا پھر جناب بدعت ہے نا پہلا دوسرے دن کولے پھر تیسرے دن تیسرا تے 7ویں دن 7واں تے اگوں جناب 10ویں دن 10واں. ہن کی ہے اے تیسرے دن اسی کل تیجا تے 10واں سارا اکٹھا ہی کر لیا مرضی اپنی جویں مرضی کر لو. انداز بھی اپنی مرضی دا. ہن انداز کی ہن جناب کوئی سپارے نہیں وڈے جاندے کوئی کٹریاں دے ڈھیل نہیں ہوندے کوئی جناب لا الہ الا اللہ آیت کریمہ نہیں پڑھی جاندی. یہ سارے پہلے انداز سن. پھر یہ بھی انداز چلیا جی ہن پڑھے پڑھائے لے آؤ پھر یہ انداز ختم ہویا. ہن جدید طریقہ کی آ گیا مولوی صاحب نو بلایا جاتا ہے وہ جناب قرآن پڑھتے ہیں کس انداز نہ ختم ہو رہا جی پہلے سورہ فاتحہ پڑھی پھر سورہ بقرہ دا پہلا رکوع پڑھیا پھر پہلے رکوع تو ڈائریکٹ چھال ماری آیت الکرسی تے آیت الکرسی تو ڈائریکٹ اگے سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں دے پھر آخری 2 آیتاں دے بعد تے پھر اتنی سپیڈ تیز ہوندی ہے کہ ماشاءاللہ جمپ لایا سیدھا سورہ کافرون تے 4 سورتاں پڑھیاں لو جی قرآن مکمل ہو گیا. کون پوچھنا والا ہے جڑا مرضی طریقہ اختیار کر لو. یہ ہوئی کیفیت 12 ربیع الاول دے نال جو مرضی جڑا مرضی انداز اختیار کر لو. کسی نے سارے کام ہی نہیں کیتے انہیں کی کیتا انہیں ایک بس بیعت جہا لایا ہے وہ نالین مبارک آئے جی بس یہ جڑا نا میری محبت ہے روزہ رسول دا یا ماڈل لایا کسی نے وہ انداز اختیار کیتا میری خوشی پوری ہے. نہ چہرہ سنت دے مطابق نہ لباس سنت دے مطابق نہ حجامت سنت دے مطابق نہ شادی غمی سنت دے مطابق نہ اٹھنا اور بیٹھنا سنت دے مطابق نہ قول اقوال سنت دے مطابق نہ نماز سنت دے مطابق نہ دین دی عبادات سنت دے مطابق نہ عقیدہ سنت دے مطابق ہر شے سنت دی مخالفت صرف جھنڈیاں لاؤ تے محبت پوری ہے خوشی پوری ہے. رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دی بعثت آپ دی آمد کا مقصد کی ہے یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. میرے پیغمبر نیکی دا حکم دینا ہے برائی تو منع کرنا ہے. آپ نے ہر نیکی دی تعلیم دے دیتی ہے رہنمائی کر دیتی ہے کہ آپ دی ولادت باسعادت دے والے نال نیکی کی سی جو کیتا جا رہا ہے نا آ نیکی نہیں نیکی کی سی آپ نے رہنمائی کی دی ہے اس نیکی وال توجہ نہیں رہنمائی کی ہے آپ نے نیکی کی دسی ہے. صحیح مسلم اندر روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار دا روزہ رکھیا کرتے. پوچھن والے نے پوچھیا اللہ دے نبی جی ہر سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ آپ فرماندے نے ولدت فی اے جے خوشی اے جے نیکی اے جے آپ دی آمد دا مقصد ولدت فی وبعثت فی وانزل علی فی. فرمایا اس دن میں پیدا کیتا گیا اسی دن اللہ نے مینوں نبوت عطا کی دی ہے اور اسی دن اللہ نے میرے تے پہلی وحی نو نازل فرما دیتا ہے. آپ نے روزہ رکھیا تے آپ نے نیکی کر کے دس دیتا ہے جس دن روزہ ہوئے او دن عید دا
نہیں ہویا کرتا. پھر آپ نے یہ بھی دس دیتا ہے کہ میں سوموار دے دن دا روزہ رکھنا تے ہر سوموار رکھنا، کوئی سال دا ایک سوموار نہیں. پھر آپ نے یہ بھی دس دیتا ہے میری ولادت دی خوشی ہے وے، نیکی ہے وے، کہ جڑی شریعت اندر عبادت تے نیکی او دا دن مقرر ہے، او دی تاریخ مقرر نہیں، تے جڑی تاریخ مقرر ہے او دا دن مقرر نہیں. دو چیزاں شریعت نے کٹھیاں بیان نہیں کیتیاں. یا دن ہے، مثال دے طور تے خطبہ جمعہ، نماز جمعہ بہت بڑی نیکی ہے. ہفتے دے 7 دن اندر اللہ نے نیکی رکھی ہے. تے جمعہ کیڑی تاریخ نو پڑھ دے؟ جیڑی بھی تاریخ آ جائے، یکم آ جائے، 2 آ جائے، 3 آ جائے، 4 آ جائے، جیڑی بھی تاریخ آ جائے جمعے والے دن ہی جمعہ پڑھیا جا رہا ہے. کسی نے نہیں آخیا کہ جمعہ یکم تاریخ دا آئے تے پڑھنا ہے تے 5 تاریخ دا آئے تے جمعہ نہیں پڑھنا. جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ جمعے والے دن نہیں پڑھنا ہے، دن خاص کر دیتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے ہے اور یہ نفلی روزے واسطے آپ نے دن خاص کیتا ہے. لہذا سوموار تے جمعرات کا روزہ رکھنا جیڑی مرضی تاریخ آ جائے، تاریخ خاص نہیں. تے جیڑی تاریخ شریعت نے خاص کر دیتی ہے وہ تے دن مقرر نہیں کیتا. یکم شوال نو عید الفطر پڑھنی ہے تے یکم شوال نو جمعے دا دن ہوئے تے تاویں عید الفطر ہی پڑھنی، تے ہفتے دا دن ہوئے تاویں عید الفطر ہی پڑھنی ہے. 10 ذوالحج نو عید الاضحیٰ پڑھنی ہے، تاریخ خاص ہے، دن جہاں مرضی آ جائے. شریعت دا مزاج ہی ہے جڑا دن خاص ہو جائے وہ دی تاریخ دی حیثیت نہیں رہندی، جی تاریخ خاص ہو جائے وہ دے دن دی حیثیت نہیں رہندی. جنہوں شریعت نے عبادت دے حوالے نال دن نہ جوڑے ہے وہ دے دن دی اہمیت ہے، جنہوں تاریخ نہ جوڑے ہے وہ دی تاریخ دی اہمیت ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے یامرون بالمعروف دے تحت اپنی پیدائش دا دن دس دیتا ہے. لہذا تاریخ دے حوالے نال جو کچھ بھی کیتا جائے گا وہ شریعت دے مزاج دے بھی مخالف ہے اور سنت دی بھی مخالفت ہے. اور نہ نیکی ہے نہ اجر و ثواب ہے، بلکہ گناہ دا کام ہے. کس قدر گناہ دا کام ہے؟ جس بندے نے کوئی ایسا عمل ایجاد کیتا جیڑا ساڈے دین اندر نہیں، جیڑی میری شریعت اندر نہیں، فاہوا رد، اور رد کر دیتا جائے گا، مردود کر دیتا جائے گا، او دا اجر و ثواب نہیں ملے گا. ایسا مردود کیتا جائے گا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، حوض کوثر تے بدعتی بندہ رب دے دربار اندر پیش ہوئے گا، حوض کوثر تے جان لگے گا تے رب والو ایک دیوار حائل ہو جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی. تے میرے پیغمبر فرمان گے اللہ اے تے میری امت ہے، تے رب فرمان گے اے نہیں تہاڈی امت ہے، نہ تہاڈے دین دا حلیہ بگاڑ دیتا. جو نیکی دس کے آئے سو اس نیکی تے عمل نہیں کیتا، اپنی مرضی نال نیکیاں کرتے رہ، اپنی مرضی دے اعمال نو نیک تے اجر والا سمجھ کے کرتے رہ. اللہ دے نبی جی انہاں تہاڈے دین دا حلیہ تہاڈے جان تو بعد بگاڑ دیتا ہے. تے آپ فرمان گے جدوں مینوں انہاں دی اس حرکت دا پتہ چلے گا او کہن والیو سانو نبی پاک دے آن دی بڑی خوشی ہے، اس واسطے اسی بڑیاں بدعتاں کر رہے ہاں، اے سارے اعمال کر رہے ہاں. میرے پیغمبر دا جواب سن لو، آپ فرمان گے سوکن سوکن لمن غیر بادی، میرے حوضے کو سب تو انہاں نو دور کر دیو، انہاں نو جنہ میرے بعد میرے دین دا ہی حلیہ بگاڑ دیتا ہے. تے دین دا حلیہ بگڑیا نہیں، اللہ اکبر. پتہ نہیں اپنی اپنی کیفیت ہے، اپنے اپنے معاملات نے. کسی نو کس انداز نہ نبی علیہ السلام نہ محبت ہے، کسی نو کس انداز نہ محبت ہے. جتنا انداز ہے میری اپنی کیفیت، میں اپنی ذاتی کیفیت بیان کرن دا ذمہ دار ہوں. میری اپنی کیفیت ہے، میری غیرت گوارا نہیں کر دی. اور اتنا غصہ آندا ہے کہ اللہ اس زمین تے اسی زندہ ہاں جس زمین تے تیرے نبی دا نام لیوا، تیرے نبی دا نام لے کے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایسی بے ادبی توہین اور گستاخی کر رہے ہیں. انداز دیکھنا، رستے روک روک کے منگیا جاتا ہے. جیڑی گلی چلے جاؤ رستہ روکیا جاتا ہے جی، کچھ نہ کچھ جڑا نہ خرچ کرو، کچھ نہ کچھ جڑا نہ دے کے جاؤ، رستہ روک کے منگیا جاتا ہے. پوچھو جی وجہ کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد ہوئی، آپ دی ولادت باسعادت ہے، آپ دا میلاد ہویا، لہذا پیسے دیو سا گلی سجانی ہے، رستے روک روک کے منگیا جاتا ہے. یہ تے اتنا خطرناک عمل ہے. صحیح مسلم اندر 2 روایتاں نے. ایک روایت دے الفاظ نے آپ نے فرمایا جڑا بلا ضرورت منگدا ہے قیامت والے دن او دے چہرے تے ماس دی ایک بوٹی نہیں ہوئے گی. تے سوشل میڈیا دا سکرین دا دور ہے، دیکھو آج انہاں شکلاں نقشے چہرے دے بغیر ماس تو کتنا خوفناک لگتا ہے. چہرے دیا ہڈیاں دا نقشہ انسان نو کتنا ڈر ہوندا ہے اپنے چہرے دا نقشہ دیکھ کے اگر اوپر ماس نہ ہوئے. فرمایا یہ کیفیت ہوئے گی قیامت والے دن. اور دوسری بات آپ نے فرمایا جڑا بلا ضرورت منگدا ہے وہ اپنے پیٹ اندر جہنم دی اگ دے انگارے بھر رہے ہیں، تھوڑے بھر لوے یا زیادہ بھر لوے. یہ کیسی محبت ہے، کیسی خوشی ہے کہ نبی علیہ السلام دے نام دے جہنم دی اگ دے انگارے بھر رہے ہیں. پھر اس نالوں بڑھ کے غیرت دی بات یہ کتنی بڑی توہین اور بے ادبی اور گستاخی ہے کہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ اکبر کروڑا جانا آپ تے قربان کر دئیے تے آپ دی محبت تے رہنمائی دا حق ادا نہیں ہو سکتا. 2 مہینے چولہے جو اگ نہیں بلی آپ نے پیڑ تے پتھر تے بن لینے بھوک پیاس برداشت کر لئیے. آپ نے اپنی ذات واسطے کبھی کسی صحابی کو ایک درہم دا مطالبہ نہیں کیتا. اپنی ذات واسطے کبھی آپ نے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا. کون دسے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کہ تہاڈا نام لے کے تہاڈے امتی تہاڈی ذات واسطے گلی اندر روپے دی بھیک منگ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیویں غیرت گوارا کر لئی تہاڈی, کیویں برداشت کر دے سارے معاملات. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ذات واسطے کدی نہ منگیا ہوئے تے امتی اس پیغمبر دا نام لے کے منگن. پھر ایسی سنت دی مخالفت, بازار سجائے گئے کروڑا روپیہ فضول خرچی, یہ کوئی فائدہ نہیں کسی انسان نو. فضول خرچی اندر جتنا پیسہ لگایا گیا وہ 1 روپیہ بھی فضول ہے تے کروڑا فضول لا دیتے گئے. تے قرآن نے آخیا فضول خرچی نہ کرو, فضول خرچی کرنے والے شیطان دے بھائی نے. اور قرآن دا بیان ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان دے بھائی نے. یہ سارے کم کر کے نعرہ لایا جائے دیکھو جی سوائے ابلیس دے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. پھر فیصلہ قیامت والے دن نہیں ہوئے گا. کیسا کیسا انداز اختیار کیتا گیا. پھر ماحول اتنا بے حیائی, فحاشی اور یعنی مرد و زن دا اختلاط. شریعت نے تے غیرت سکھائی سی, شریعت نے تے پردہ سکھایا سی, شریعت نے سارے معاملات سکھائے سن. نبی علیہ السلام جس مقصد واسطے آئے کہ قوماں دے اندر حیا پیدا کیتی جائے, غیرت پیدا کیتی جائے, اور آپ اندر کتنی غیرت اور کتنی حیا سی. صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے, اما جان فرماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر ایک کمواری عورت نالوں بھی زیادہ حیا تے زیادہ غیرت تھی. اتنا با حیا پیغمبر, اس پیغمبر دا نام لے کے بازاراں دے اندر گلیاں دے اندر فحاشی و یعنی نو عام کیتا جائے اور کیا جائے آپ دی خوشی دا اظہار ہے. پھر ایسے انداز ذمہ داری کی سی, دین پہنچاؤ, دین واسطے وقت نہیں, فجر پڑھنے واسطے ٹائم کوئی نہیں, زور پڑھنے واسطے ٹائم کوئی نہیں, اثر پڑھنے واسطے ٹائم کوئی نہیں. دکانداری خراب ہے, تجارت خراب ہے, دیگر معاملات, لیکن انہاں رسم و رواج تے انہاں بدعات واسطے کئی دن ضائع ہو رہے ہیں, کئی نمازاں ضائع ہو رہی ہیں. کوئی پرواہ نہیں, مینوں خوشی بڑی ہے, نماز پڑھو نہ پڑھو میں بازار اندر بھنگڑے پا رہا. جو میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا رب نے مقصد بیان کیتا ہے, دین دی آبیاری کرو, دین واسطے کردار پیش کرو, مساجد اور مدارس واسطے چندے دا اعلان کیتا جائے, اللہ دے دین دی آبیاری واسطے جنہ دین نو کندا دینا اودے واسطے مال خرچ کرن دا جدوں اعلان کیتا جائے. پھر کئی معاملات نے, کئی سوال نے, کئی اعتراض نے, جتنے منہ اتنیاں باتاں نے, لیکن جدوں بدعات اور خرافات دی واری آئے پھر تجوریاں دے منہ کھلے نے. کروڑا روپیہ بھی گلیاں دی نظر ہو جائے تے پرواہ کوئی نہیں. تو مقصد یہ ایسا نہ ہوئے کہ 4 دن دی زندگی نبی علیہ السلام دی سنت دی مخالفت اندر گزر کے ظاہری طور تے اسی محبت دا اظہار کرن اندر یہ سارے برے اعمال بدعات خرافات کر کے ایسا نہ ہوئے اپنی جنت نو جڑا نا کھوٹا کر لئیے اور اسی جہنم دا ایندھن بن جائیے. یہ ساری گفتگو دا لبے لبا خلاصہ ما حاصل ہے یہ کہ خوشی اونوں ہی ہے جن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ہر لحاظ نال امام منیا, راہبر منیا, رہنما منیا, اور اودی زندگی اندر آپ دی دا نمونہ اسوہ حسنہ موجود ہے. ایسے بندے نو نبی علیہ السلام نال خوشی بھی ہے اور یہ وہی بندہ دنیا آخرت اندر کامیاب ہے.